سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے بات شروع کروں۔ آخر آپ ایک 5 فٹ کے منحنی وجود میں نصب 5000 TNT کے دل اور دماغ میں کہاں تک سفر کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جرت مند شخصیات کی کمی نہیں، مگر سب کے نام لینے میں زبان اور جگہ کی مجبوری حائل ہو جاتی ہے، لہٰذا جرت کے نمائندہ استاروں سے کام چلانا پڑتا ہے، جیسے فاطمہ جناح، جیسے بے نظیر بھٹو، جیسے ملالہ، جیسے آسمہ جہانگیر۔ پر ایک فرق ہے، فاطمہ جناح اور بے نظیر نے آمروں کو للکارا، ملالہ نے بہادری کے بھیس میں چھپی بزدلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، مگر آسمہ نے کون سا ایسا ادارہ یا ذل الہی یا انسان دشمن ذہنیت ہے جسے چیلنج نہیں کیا۔ وہ راتوں رات استعارہ تھوڑی بنی تھی، اس کے قد میں اس کے باپ کا قد بھی تو شامل ہے، جو 1971 میں جیل جانے سے پہلے تک لاہور کے مال روڈ پہ پلے کارڈ لیے تنہا کھڑا تھا، مشرقی پاکستان میں آرمی ایکشن نامنظور۔ آسمہ جیلانی کیس یاد ہے؟ یہ کیس پابند سلاسل غلام جیلانی کی 18 سالہ غیر وکیل نا تجربے کار بیٹی نے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے دور میں دائر کیا۔ عدلیہ نے یحییٰ خان کو تب غاصب قرار دیا جب اطمینان ہو گیا کہ وہ معزول ہو چکا ہے اور دوبارہ نہیں آئے گا۔ اگر آسمہ 1983 کی MRD تحریک کے دور میں گھر پہ نظر بند نہ ہوتی جب اسے وکیل بنے بس 3 برس ہی ہوئے تھے، اگر وہ رہائی کے چند ماہ بعد پھر گرفتار ہو کے کوٹ لکھپت جیل میں فوجی عدالت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی، شرعی قوانین کو بطور ڈھال اپنی آمریت مضبوط کرنے والے حکمران کے خلاف مال روڈ پہ خواتین کے پہلے احتجاجی مظاہرے میں پولیس کے ڈنڈے نہ کھاتی، مارشل لائی مجلس شورا آسمہ پہ توہین مذہب کے جھوٹے الزام کی قرارداد منظور نہ کرتی، اور آسمہ ضیاء کے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے سرخرو نہ ہوتی، اگر وہ پاکستان کے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن کی شریک بانی نہ ہوتی، عدلیہ بحالی تحریک میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے علامتی حصہ لیتی، تو آسمہ کو کون جانتا۔ خواہ متنازع ہونا اچھی بات نہیں، مگر اصولوں کی لاج رکھتے ہوئے متنازع ہونا فکری بونوں کے درمیان قداوری کی نشانی ہے۔ اس اسکیل پہ آسمہ کا قد آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہی آپ کے اپنے قد کا بھی تعین کرے گا۔ آسمہ کی ایک عجیب عادت تھی، سب پہ جس کیس نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ جس جنگ گروپ کے انصار عباسی نے آسمہ کو پاکستان اور اسلام دشمن لکھا، اسی جنگ گروپ نے اپنے خلاف الزامات کے دفاع کے لیے اسے سپریم کورٹ میں وکیل بنایا۔ جس الطاف حسین کی MQM نے اسے ایک متعصب عورت قرار دیا، اسی الطاف حسین کی تقریر پہ پیمرا کی پابندی کو اسی آسمہ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ توہین مذہب کے جس کیس کے دفاع سے وکیلوں کے پر جلتے تھے، آسمہ وہی کیس چمٹی سے اٹھا لیتی۔ جبری مشقت کے مارے ہوں کہ ریپ کی قیامت سے گزرنے والے غائب افراد کے لاوارث وارث ہوں کہ عدالتی نظام کے ڈسے ہوئے کہ چوطرف سے مار کھاتی مذہبی اقلیتیں، غرض جن کو کوئی نہ پوچھتا تھا وہ آسمہ کا پتہ پوچھتے تھے۔ جب 2010 میں آسمہ نے سپریم کورٹ بار کی صدارت کا الیکشن لڑا، یا 2013 میں نگراں وزیر اعظم کے امیدواروں میں خواہ ان کا نام بھی بطور افواہ شامل کر دیا گیا، تو جس کو کچھ نہ سوجا اس نے آسمہ کو اعزازی قادیانی بنا دیا۔ عمران خان تک نے یہ سوال اٹھایا کہ انسانی حقوق کی تحریک کو آخر کن کن ممالک سے فنڈز ملتے ہیں۔ آج اگر اقوام متحدہ سے لاہور تک بہت سے لوگ افسردہ ہیں تو بہت سے بچولیوں، آڑتیوں اور اداروں نے اطمینان کا سانس بھی لیا ہوگا۔ پھر بھی کیا یہ فخر کافی نہیں کہ میں اس پاکستان میں رہتا ہوں جہاں آسمہ اپنی شرائط پہ زندہ رہی، اور وہ بھی ڈٹ کے۔